محبت تھی، اس محبت کے ثبوت کے لیے فرمایا اگر تو جائے گا کیونکہ ہمیں یہ لوگ اچھے لگتے ہیں تو جو ہمیں اچھا لگے جو اس کو پوچھنے جائے پھر 70,000 فرشتہ دعائے بخشش نہ کرے تو کیا کرے؟ غور کریں. لیکن شرط وہی ہے، پوچھنے اس لیے گیا کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر اس لیے کسی رشتہ دار کو پوچھنے چلے گئے، یار رشتہ دار ہیں بیمار ہو گئے، آپریشن ہو گیا، فلاں جگہ اسپتال میں داخل ہے، نہ گئے تو کیا کہیں گے؟ جو ہمارے اندر اکثر کے اندر معاملہ رائج ہے، نہ گئے تو کیا کہیں گے؟ یار ہم بیمار ہو گئے، آپریشن ہو گیا، فلاں کام فلاں. اب پوچھنے نہیں چلے آئے. اگر تو بھائی یہ نیت ہے تو اس کو اسلام میں کہتے ہیں ریاکاری. اس کو اسلام میں کہتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا ریاکاری کا اجر نہیں ہے. جتنا مرضی بڑی عبادت ہو، اگر اس لیے ہے کہ فلاں دیکھے یہ ریاکاری ہے تو بندے کو اس کا ثواب نہیں ملتا. بندے کو اس کا ثواب جائیں ضرور لیکن نیت کیا ہو. سرکار نے جو ہمیں فرمایا ہے نا، جو بیمار کو پوچھنے جائے تو اس پہ اس طرح اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس طرح اس کو سعادت ملتی ہے. یا اللہ میں تیرے پاک محبوب کی ان احادیث پہ عمل کرنے کی غرض سے تجھے راضی کرتے ہوئے جا رہا ہوں. نیت یہ رکھے. دیکھیں جب یہ نیت ہو جائے گی نا، جو پہلی فاسد نیت ہے وہ خود بخود کام ہو جانا. آپ کو نیت کرنے کی حاجت ہی نہیں کہ وہ کیا کہے گا، ہمیں پوچھنے ہی کوئی نہیں آیا. آپ نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے جانے کی تو یہ دوسرا کام خود بخود حل ہوا کہ نہیں ہوا. آپ جب پوچھنے چلے گئے بات ہی کوئی نہیں کرے گا. لیکن نیت کیا ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غور کریں سرکار کو یہ اس طرح کے لوگوں سے کتنی محبت ہے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے. آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے کہ ایک شخص کو اللہ کی طرف سے یہ طاقت ملے کہ وہ 60 سال بس سفر ہی کرتا رہے. کتنا عرصہ کیا کرتا رہے؟ دن رات سفر، دن رات سفر. کوئی اندازہ ہے 60 سال میں وہ کتنا سفر کر جائے گا؟ گھوڑے پہ ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، کار پہ ہو یا ہوائی جہاز پہ ہو، کتنا سفر کر جائے گا؟ کوئی اندازہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. سننا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان کامل وضو کرے، حدیث کو یاد کرنا ہے تاکہ یہ فضیلت پائیں، اور کوشش کریں آج ہی اس حدیث کو سننے کے بعد شام تک اس فضیلت کو حاصل کر لیں. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا نا جس کو پوچھنے بندہ جا سکتا ہوگا. غور کرنا، فرمایا جو میرا امتی مسلم پورا وضو کر لے، کیا کرے؟ جس نے نماز کے لیے کرتے سنت کے مطابق. من توضأ فاحسن الوضوء، اس لیے سنت کا جملہ بولا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا. شریعت میں کامل وضو وہی ہے جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے، جس طرح اکثر آپ لوگ وضو کرتے ہیں یہ سنت کے مطابق. شاید کوئی مسواک والی سنت کچھ سے رہ جاتی ہو تو اور بات ہے، بقایا جس طریقے سے آپ کرتے ہیں نا یہی سنت ہے. وضو کے اندر یہی طریقہ سنت ہے. مسواک نہ ہو تو انگل کو مسواک کی نیت سے پھیر لیں تو تب بھی مسواک کا ثواب مل جاتا ہے. اب غور کریں، فرمایا کہ کامل وضو کیا اور فقط وَأَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ مُحْتَسِبًا، صرف اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کامل وضو کرنے کے بعد کسی مسلم کو پوچھنے چلا گیا. کسی مسلم کو، نیت کیا ہے؟ فرمایا محتسبا، صرف اللہ کو راضی کرنے، ثواب کی نیت سے کہ میں اپنے بھائی کو پوچھنے جا رہا ہوں تو اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ ثواب. فرمایا اس نیت سے کام دو ہے، پہلا ہے وضو کر لے، دوسرا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان کو پوچھنے. اب وہ پہلی بات ذہن میں لیں
کتنے سال سفر کرے؟ فرمایا جتنا 60 سال میں اس بندے نے سفر کیا ہوتا ہے نا، جتنے کلومیٹر، ایک دفعہ ایک مسلم کو اگر تم وضو کر کے پوچھنے چلے جاؤ تو جتنا 60 سال میں اس بندے نے سفر کیا ہے اتنے کلومیٹر میرا رب تمہیں جہنم سے دور فرما دیتا۔ غور کریں کتنا بڑا پہاڑ اٹھانا پڑا ہے، وضو کیا، طہارت خود حاصل کی، طہارت خود حاصل کی، جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے وضو کرنے کے بعد، تھکاوٹ ہو تو کئی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ وضو کیا، جسم اپنا پاک صاف کیا، اور اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی محلے دار کو، پڑوسی کو، ورنہ جو حدیث میں اخاہ المسلم، کم از کم اسلام کا رشتہ تو ہے نا جس مسلم کو پوچھنے جائیں گے۔ اخاہ المسلم کا معنی ہے اسلام کی وجہ سے جو بھائی ہے، کلمہ گو بھائی۔ فرمایا اس کو پوچھنے گیا تو جہنم سے اللہ ایک دفعہ پوچھنے والے کا اجر یہ ہے جتنا 60 سال میں اس بندے نے سفر طے کیا ہے، اللہ کریم اس کو اتنا جہنم سے دور فرما دیتا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ نیت کیا ہو؟ اللہ کو۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے، اس کی پوچھ کے واپس، یہ صرف بیماروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب وفات ہو جاتی ہے عموماً مسلمان فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہی اجر و ثواب۔ اصل مقصود ہے کسی مسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی دکھ، کوئی اذیت، کوئی پریشانی، تم پوچھنے چلے جاؤ تو اللہ یہ ثواب عطا فرمائے۔ اصل مقصود یہ ہے تاکہ ایک دوسرے سے ہمدردی والا مادہ پیدا ہو، ایک دوسرے سے تم محبت کرنے لگو۔ اصل مقصود یہاں پر یہ ہے اتنی فضیلتیں ادا کرنے کا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی کسی سے پوچھ کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ کہ طبتا و طابا، تو خود بھی اچھا ہے، تیرے یہ قدم اٹھانے بھی بڑے مقدس ہیں، یہ جو کسی کو پوچھنے گیا تو خود بھی اچھا ہے، تیرے یہ قدم بھی بڑے اچھے ہیں، اور سنتا جا، اور سنتا جا، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، کیونکہ تو خود اچھا ہے، تیرے قدم اٹھانا بڑے مقدس ہے، اور اللہ کی طرف سے سنتا جا کہ تجھے جنت میں گھر مل گئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جب اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے جو حدیث مبارکہ اب آ رہی ہے کہ سب سے اچھی عیادت کون سی ہے، کاش کہ مسلمان اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور جو بیمار ہے نا ان کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جائے، کاش۔ فرمایا سب سے اچھی عیادت کرنے والا کون؟ فرمایا جو جائے اور بس جلدی آ جائے، جو پوچھے بیمار کو اور بس۔ پتہ ہے کہ جملے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے ایک مریض پر روزانہ کا اگر 500 روپیہ لگتا ہے نا میڈیسن پہ، بیماری کا خرچ، تو آنے والوں کے لیے 1000 روپے سے زیادہ بوتلیں، چائے اور کھانے پیش کرنے پڑتے ہیں۔ کاش کہ مسلمانوں کو اس حدیث کی سمجھ آ جائے۔ فرمایا ہمارے نزدیک، اللہ اور رسول کے نزدیک اچھی عادت کیا ہے؟ فرمایا جاؤ، اور یہ ایک اور حدیث میں درمیان میں لے آ رہا ہوں، اس کو کہو، سرکار نے فرمایا تم اس کی موت کو ٹال تو نہیں سکتے لیکن ایسی باتیں کرو کہ مریض کا دل خوش ہو جائے۔ فرمایا جاؤ اس کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ بیماری اللہ کریم جلدی شفا عطا فرما دے، اس سے بڑی بڑی مصیبت والوں کو اللہ کریم نے شفا عطا فرما دی ہے، آپ خام میں دل چھوٹا کیے بیٹھے ہیں، پریشان ہو گئے، اللہ کریم انشاءاللہ جلدی تیرے پر رحمت فرما دے۔ یہ جملے بولو، اور آخری حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں
وہ دعا آتی ہو تو پڑھ لو ورنہ ترجمہ کر لو اور فوراً واپس، اور فوراً فرمایا اللہ رسول کو یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے، اس میں کیونکہ اگلے پہ بندہ بوجھ نہیں بنتا، چائے کا خرچہ ختم، بوتل کا ختم، فروٹ کا ختم، کھانے کا خرچہ ختم۔ اور ہمارے یہاں جو حالت ہے، میرے پاس وقت نہیں میں اس کی تفصیل کروں، ہمارے یہاں جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم کسی مریض کو پوچھنے جائیں نا، وہ بیچارے اپنی پریشانی کی وجہ سے اگر پانی ہمیں پیش نہ کر سکیں تو واپس آ کے ہم رشتہ داروں میں گلے کرتے ہیں، ہم پوچھنے کہ ہمیں پانی تک کسی نے نہیں پلایا۔ بھائی آپ رسول اللہ کی ذات پہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ مجھے وہ عادت کرنے والا بہت پسند ہے جو جائے اس کو اچھی اچھی باتیں کرے، پوچھے، دعا دے اور فوراً اٹھ کے چلا آئے۔ یہ اچھی عادت۔ تو کیا خیال ہے ہمیں اچھی عادت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بندہ زبردستی ان کو روک دے، نہیں ہم نے نہیں پینا، رسول اللہ کی حدیث کا تقاضا یہ، لیکن ہمارے یہاں روک کے کون؟ اللہ ماشاء اللہ، وہ تو الٹا ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں چائے نہیں دی، ہمیں کسی نے پانی تک نہیں دیا، کھانے کا ٹائم تک کھانا نہیں دیا۔ اور میرے بھائی دیکھ تو سی بیچارے پہلے کتنے پریشان آ، یہ بس صاحب ناک کو رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، بقا دل سے ٹٹولے تو وہ بھی تنگ ہیں اس کام سے۔ پوچھ لینا کبھی کسی قریبی سے، وہ بھی کہے گا یار خام خواہ کا یہ عذاب ہے، ادھر بیمار ہے بیچارہ، ادھر پیسے لگ رہے ہیں، اور الٹا اتنے پیسے ادھر نہیں جتنے آنے والوں پہ ہمیں کھانے پینے پہ لگانے پڑتے، اندر اندر سے وہ بھی تنگ ہے، لیکن ناک رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، سب کچھ۔ وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ کیا کہے گا ہمیں پانی کسی نے نہیں دیا، یہ کیا کہے گا ہمیں کسی نے چائے نہیں پلائی۔ اور بھائی یہ کچھ نہیں کہے گا، آپ تو رسول اللہ کی شریعت کو ماننے والے ہیں، شریعت کو دیکھیں، سرکار کو یہ عادت اچھی ہے، بندہ جائے اور فوراً اٹھ کے چلا ہے، بندہ جائے اور فوراً اٹھ کے چلا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل العیادتی سرعۃ القیام، سب سے بہترین عیادت یہ ہے سرعۃ القیام، جس میں جلدی بندہ اٹھ کے چلا جائے، جس میں جلدی بندہ پوچھ کے اٹھ کے چلا جائے، کھانے پینے کی نوبت ہی نہ آنے دے، کھانے پینے کی، ہاں جتنی دیر بیٹھے تو باتیں مریض کو اچھی اچھی کرے، یہ سرکار کی حدیث سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ آخری حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلم کسی مسلم کو پوچھنے جائے بیماری کی حالت میں تو اس کو چاہیے 7 بار یہ دعا پڑھے۔ کتنی بار؟ فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہ ہوا تو اللہ کریم اس کو ضرور شفا عطا فرما دے، اگر موت کا وقت نہ ہوا۔ کتنی بار پڑھنی ہے دعا؟ اب دعا کو یاد بھی تو کرنا ہوگا، عربی میں پڑھتے ہیں، اللہ کرے عربی میں یاد ہو جائے، ورنہ 1-2 دفعہ ترجمہ کریں گے، امید ہے اپنی زبان والے جملے تو یاد رہیں گے، باقی اتنا عربی میں بھی اتنی مشکل نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے میرے ساتھ، دعا یہ اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم۔ اگلے جملے ہیں رب العرش العظیم، ان 2 جملوں پہ غور کریں، اسأل اللہ آگے کیا ہے؟ پڑھیں اسأل اللہ، پہلے میں اسألو میں سوال کرتا ہوں اللہ، اللہ سے، العظیم جو بہت بلند و بالا ہے، اور دوسرے جملے میں رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو عرش عظیم کا، اور دعا کیا ہے؟ ان یشفیہ کا، کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، ان یشفیہ کا۔ 3 جملے بنتے ہیں، اسأل اللہ، اسأل اللہ، آگے العظیم، اسأل اللہ، الگ پڑھیں گے تو العظیم ورنہ حل عظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم
رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ پھر سن لیں. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بلند و بالا ذات، رب العرش العظیم جو عرش اعظم کا بھی کیا ہے؟ مالک ہے. ان یشفیک کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. اللہ تجھے، عربی میں یاد نہ رہے تو اردو میں یاد کر. مانگنی کتنی بار ہے؟ 7 بار. سرکار نے فرمایا اگر اس مریض کی موت کا وقت مقرر نہ ہو چکا ہوا تو تمہاری دعا کی برکت سے اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دے. دیکھنا روزانہ 20 بندے ہی پوچھنے جائیں ایک بندے کو. اگر ہم مسلمانوں کو یہ باتیں یاد ہوں، اس طرح کریں جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، تو روزانہ کتنی بار اس کے لیے دعا کی؟ 20 مرتبہ. اگر صرف 20 بندے پوچھنے چلے جائیں. اور ادھر کیا ہے؟ ایک بھی دعا کر دے تو اللہ کریم شفا عطا فرما دے. جب سارے ہی دعا کرنے والے ہوں، نہ جانے اللہ کس کی زبان کی برکت سے شفا عطا فرما دے. کوشش کریں اس دعا کو عربی میں یاد ہو گئی ہے فاب یا ورنہ اردو میں، ورنہ کسی کو ضرورت ہو تو ہم لکھ کے بھی دے سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، لکھ کے بھی دی جا سکتی. اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.